آج 7 شوال کا بابرکت اور نورانی جمعۃ المبارک ہے، اور اسی مقدس جمعے کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی تاثیر بے مثال ہے۔ ناظرین محترم، شوال کا یہ مبارک جمعہ اپنی خاص روحانی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آتا ہے، اور جو شخص اس جمعۃ المبارک کی قدر کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، 7 شوال کا یہ جمعۃ المبارک عام دنوں جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس جمعے میں ایک خاص راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شوال کے جمعۃ المبارک میں کیے گئے اعمال انسان کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی اس دن اخلاص کے ساتھ اس عمل کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ارب پتی بھی بن سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ جمعۃ المبارک ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس جمعۃ المبارک میں ایسا کیا خاص ہے؟ تو ناظرین محترم، جمعۃ المبارک ویسے ہی تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور جب یہ شوال کے بابرکت مہینے میں آتا ہے تو اس کی برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ 7 شوال کا یہ جمعۃ المبارک خاص طور پر رزق، دولت اور کامیابی کے دروازے کھولنے والا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی عام جمعہ نہیں بلکہ شوال کا وہ جمعہ ہے جس میں قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس جمعۃ المبارک کو ضائع کر دیتا ہے تو گویا وہ ایک بہت بڑا موقع کھو دیتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ اس مبارک جمعۃ المبارک کی قدر کریں، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ شوال کے جمعۃ المبارک میں کیا گیا عمل انسان کو فقر سے نکال کر امیری کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ایک فقیر بھی اس دن خلوص دل کے ساتھ اس عمل کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، یہ شوال کا جمعۃ المبارک آزمودہ ہے، بارہا تجربہ کیا گیا ہے اور اس کے نتائج حیران کن ہیں۔ یاد رکھیں، شوال اور جمعۃ المبارک کا یہ امتزاج بہت طاقتور ہوتا ہے۔ جب شوال کا مہینہ ہو اور اس میں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو یہ ایک خاص روحانی دروازہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی گئی محنت اور دعا ضائع نہیں جاتی۔ اسی لیے 7 شوال کا یہ جمعۃ المبارک آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ ناظرین کرام، اس جمعۃ المبارک کو سنجیدگی سے لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان مواقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں، لیکن جو لوگ شوال کے جمعۃ المبارک کی قدر کرتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ غربت ان کی ختم ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رزق میں برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مبارک جمعۃ المبارک میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دل سے یقین رکھتے ہیں اور اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ ناظرین محترم، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شوال اور جمعۃ المبارک کا ذکر آپ کے دل میں بیٹھ جائے، کیونکہ یہی وہ اصل راز ہے۔ 7 شوال کا یہ جمعۃ المبارک خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں یا جن کی زندگی میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ چکی ہیں۔ اگر وہ اس جمعے کی اہمیت کو سمجھ لیں تو ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ جمعۃ المبارک آپ کے لیے ایک نئی شروعات بن سکتا ہے۔ شوال کے اس جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر وسیع ہوتی ہیں کہ ایک معمولی سا عمل بھی بڑی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اس جمعۃ المبارک کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر عرض ہے کہ 7 شوال کا یہ بابرکت جمعہ عام نہیں ہے۔ اگر فقیر بھی اس دن اخلاص کے ساتھ اس عمل کو اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارب پتی بنا سکتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے جو بارہا آزمائی جا چکی ہے۔ لہذا ناظرین، اس مبارک جمعہ کو ضائع نہ کریں، اس کی قدر کریں اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب شوال اور جمعۃ المبارک
اکٹھے ہو جائیں تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس کا انتظار بہت سے لوگ کرتے ہیں اور آج وہ موقع آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک اہم گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کے نورانی وظائف، روحانی اعمال اور بابرکت اذکار آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، جہاں آپ کو ایسے اعمال بتائے جاتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آسانی، برکت اور کامیابی لا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں کہ یہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک پہنچے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے جاپان سے ہیں، چاہے سعودی عرب سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال یا عمان سے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے ملک میں 7 شوال کا بابرکت جمعۃ المبارک آ جائے تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ ناظرین محترم، بار بار اس لیے تاکید کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ 7 شوال اور جمعۃ المبارک کا یہ خاص امتزاج بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک ایسا موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ اس لیے جہاں بھی آپ ہیں، جس بھی ملک میں ہیں، جب بھی شوال کا یہ بابرکت جمعہ آ جائے، آپ نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ یاد رکھیں ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں تاریخ اور دن کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے علاقے میں 7 شوال کا جمعۃ المبارک شروع ہو، وہی وقت آپ کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے کو پہچاننا اور اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اس دن کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں وہی اصل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سے لوگ مختلف شہروں، ملکوں اور بر اعظموں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی ایک جگہ تک محدود نہیں۔ چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں، جب 7 شوال کا جمعۃ المبارک آئے تو آپ بھی اسی طرح اس بابرکت موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بار پھر عرض ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ ایسے ہی نورانی وظائف اور روحانی رہنمائی ملتی رہے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کے ملک میں 7 شوال کا جمعۃ المبارک آئے تو اس دن کو خاص سمجھیں، اس کی قدر کریں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ ناظرین محترم، یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچائیں جو بہتری چاہتا ہے، جو اپنی زندگی میں آسانی اور برکت چاہتا ہے، کیونکہ 7 شوال کا جمعۃ المبارک ایک ایسا موقع ہے جو ہر کسی کے لیے ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کسی بھی نیک عمل کی ابتدا درود شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اور جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ مکمل اور افضل درود پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، آپ نے اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مکمل توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، جلدی میں نہیں پڑھنا بلکہ دل لگا کر پڑھنا ہے۔
تاکہ اس کی برکت آپ کو حاصل ہو۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہایت عظیم، باعظمت اور بابرکت نام کا ہے، اور وہ نام ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ ناظرین محترم، یا ذوالجلال والاکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جو عظمت، شان، کرم اور عزت عطا کرنے والا ہے۔ جو شخص اس نام کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب توجہ کے ساتھ سنیے کہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔ اسی طرح ناظرین محترم آپ نے اس نام کو گنتی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، مکمل دھیان کے ساتھ، بغیر جلدی کیے اور دل میں یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا اور آپ کو عزت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ 101 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کا دوسرا نہایت طاقتور اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ ناظرین محترم سورۃ الاخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ سورت توحید کا خلاصہ ہے، دل کو پاک کرتی ہے اور پڑھنے والے کو بے شمار اجر عطا کرتی ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین محترم آپ نے سورۃ الاخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنی بلکہ ہر لفظ کو صحیح انداز میں ادا کرنا ہے۔ جب آپ سورۃ الاخلاص 21 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یعنی درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس طرح آپ کا یہ مکمل عمل اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت ضرور حاصل ہوگی۔ آخر میں ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، ایک اہم گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ یہ عمل مزید لوگوں تک پہنچ سکے اور سب کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔